بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ کینیڈا کے مسلمان اپنے 19ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس گفتگو کا، آج کی اس نشست کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ تربیت اولاد ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہر گھر میں اس حوالے سے جو ہے علماء سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ تربیت اولاد کے عنوان سے، کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم کس طرح سے کریں کہ وہ اسلامی پیرائے سے، اور دین اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور کیا رہنما اصول جو ہے دین اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عاصم قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کا علمی تعلق ہے دارالعلوم امجدیہ کراچی سے، جبکہ 27 سال سے مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن کراچی کے ناظم تعلیمات ہیں، اور یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت، اولاد کی تربیت آج کا عنوان ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ اولاد کی صحیح تربیت والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، تربیت درست نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اولاد کے لیے دعا فرمائی، کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور رب تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی نعمت طلب کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب رہی بات تربیت اولاد، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھا جائے، اچھے ناموں میں سے نام رکھا جائے۔ بعض اوقات ہم نام ایسے رکھتے ہیں کہ جیسا کہ حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ نام کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ جی، تو ہم بچوں کا نام ایسے رکھیں کہ جو اسلاف کرام میں سے ہو، انبیاء کے ناموں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہو، تاکہ اس کے اثرات بچے پر ہو۔ اور جب بچہ کچھ بڑا ہو تو ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ بچے کو شروع سے ہی ہم ایسی تربیت دیں، اس کے سامنے ایسے اعمال افعال کریں تاکہ بچے پر لاشعوری طور پر کوئی غلط ذہن کوئی غلط بات اس کے ذہن میں نہ بیٹھے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اب چھوٹا بچہ ہے، اگر ہم اس کے سامنے آپ جناب سے گفتگو کریں گے، یا ہم اس کے پاس اگر اچھے انداز میں ہم اس کے سامنے رہیں گے تو بچہ وہی چیز دیکھے گا، اسی چیز کو پک کرے گا۔ جی۔ تو لہذا بچے کی اچھی تربیت اور اچھے انداز میں لے کے چلنے کے لیے شروع سے ہی اپنے بچوں پر توجہ دینی ہوگی۔ صحیح۔ اور ہمارا دین، ہمارا اسلام بھی ہمیں اسی بات کی طرف گویا رہنمائی فرماتا ہے کہ بچے کو شروع سے ہی وہ اسلام کی طرف لانے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے اس کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ کوئی برائی اس کے سامنے نہ کرے۔ صحیح۔ باقی یہ کہ تربیت اولاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جیسا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور ولادت کے وقت گویا فرشتوں کی جماعت موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا، اے علی اس کا کیا نام رکھا؟ تو سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ہوتے ہوئے بھلا میں نام رکھوں؟ جی جی، تو یہ تو آپ ہی اس کا نام ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے، حسن ہے، ماشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے گویا کسی شخص کا یا کسی بچے کا نام حسن نہ ہوا، اور یہ جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بچے کا اچھا نام رکھنا اور شروع سے ہی اس کی اچھی تربیت لے کے چلنا، کوئی ایسا کام اس کے سامنے نہ کریں کہ جس سے بچے کو لاشعوری طور پر غلط تربیت حاصل ہو۔ صحیح۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ کوئی ایسا کام بچے کے سامنے نہ کیا جائے کہ اس سے لاشعوری طور پر اس کی تربیت میں کوئی نقص پیدا ہو، اور والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچہ جو دیکھ رہا ہے وہی ان سے سیکھتا ہے۔ جی ہاں حضرت صاحب، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، الحمدللہ۔ تو وہ کون سے اہم نکات ہیں کہ اسلام نے ہمیں تربیت اولاد کے حوالے سے تعلیم فرمایا؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے پہلے تو بچے کا نام اچھے ناموں میں سے رکھا جائے۔ دوسری یہ کہ جب بچہ کچھ سمجھدار ہو، بولنے کے قابل ہو، تو ہم اس کو اچھے الفاظ سکھائیں۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کی شروع میں تربیت نہیں کر پاتے، جی اور بچہ جو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ یا جو ادھر ادھر کی گفتگو سنتا ہے جی جی، وہی زبان سے ادا کرتا ہے، اور وہ توتلی زبان میں اس کی وہ گفتگو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم یہ توجہ دیں، جیسے ایک مثال کے طور پر اب چھوٹا بچہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسا الفاظ جو اس کی توتلی زبان میں کہاں جا رہے ہو یا کیا کر رہے ہو، اب وہ اپنی توتلی زبان میں جب کہے گا تو ہم اس کی تربیت اس طرح کریں، بیٹا اس طرح کہیں کہاں جا رہے ہیں، لفظوں کی ادائیگی سے، لفظوں کی ادائیگی صحیح سکھائیں، اللہ تعالیٰ کا نام، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام، اسی طرح شروع سے ہی اگر اس کے الفاظ پر، اس کے انداز پر گفتگو گویا توجہ دیں گے تو آنے والے وقت میں وہ اچھے انداز اور اچھی گفتگو کرنے والا بنے گا۔ اور تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں یہی بات سکھاتا ہے کہ شروع سے ہی گویا اس کو اس انداز میں لے کے چلیں کہ دین کی معلومات اس کو ہو، اس کو اچھے الفاظ کی معلومات ہو، کوئی بے حیائی والے برے الفاظ اس کی زبان سے نہ نکلے۔ صحیح۔ تو اسی حوالے سے ناظرین محترم مزید گفتگو جاری رہے گی، اور اسلامی تعلیمات اور تربیت اولاد کے حوالے سے کیا ہیں اسی عنوان پر آگے گفتگو ہوگی۔ یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج 19ویں روزے کی سحری کی جا رہی ہے، اور ہماری آج کی نشست کا، آج کی گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد، اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے۔ حضرت صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ جب بچے اپنے دوستوں کے پاس مہنگی اشیاء دیکھتے ہیں عام طور پر تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اس مسئلے کو والدین کس طرح سے حل کریں؟ ماں باپ شروع سے اگر اپنی اولاد کو صبر، قناعت اور راضی بر رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں تو اسی پر صبر و شکر سے اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں، اور جو نعمتیں اگر ہمارے پاس بظاہر نہیں بھی ہیں تو یہ اس کی رضا پر محمول کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ اس میں میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ صحیح۔ تو شروع سے اگر ہم تربیت کریں گے اپنی بچوں کی کہ جو ہمیں ہمارے پاس موجود ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اور قناعت کا ذہن دے، صبر کا ذہن دے، تو اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کی اگر ہر خواہش پوری کرنے لگتے ہیں
جب بچے کی ہر خواہش پوری کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات بچہ جو ہے وہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہی بات آ گئی کہ لاشعوری طور پر ہم بچے کی، جیسے ماں باپ نے اگر بچے نے کسی چیز کی خواہش کی کہ ابو مجھے یہ چاہیے، امی مجھے یہ چاہیے، اب باپ نے لا کر دے دی یا امی نے دے دی، تو اب یہ امی مجھے وہاں جانا ہے، اچھا بیٹا جائیں، جی امی مجھے یہ کرنا ہے، اچھا بیٹا کر لیں، امی مجھے یہ چیز کھانی ہے، لو بیٹا یہ چیز لے لو۔ تو اگر اس طرح ہر خواہش اس کی بچے کی پوری کرنے میں لگے تو عین ممکن ہو کہ ہم بچے کو گویا بگاڑ کی طرف لے جائیں اور بچہ پھر بگاڑ کی طرف چلا جائے۔ صحیح۔ تو لہذا صحیح تربیت اور اس کے لیے کہ اس کو قناعت کا ذہن دے، اور سب سے بڑی بات اس کو صبر کرنا سکھائے۔ صحیح۔ اور مجھے یہاں ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص گویا شیر، یوں کہہ لیجیے ایک سرکس کا شیر ہوتا ہے، ایک جنگل کا شیر ہوتا ہے۔ جی۔ تو جب سرکس کے شیر کو جنگل کی طرف چھوڑا گیا تو چونکہ وہ سرکس میں رہتا تھا، مختصر سا کرتب دکھا کر، اور وہی اس کو کھانے پینے کا معاملہ ہوتا تھا۔ جی۔ اور جب اس کو جنگل میں چھوڑا گیا تو گویا وہاں کے جانوروں نے اس کو ہلاک کر دیا، مار دیا۔ تو ایک بچے کو اگر ہم شروع سے صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ذہن دیں گے تو آگے جب بچہ تکلیفوں کی طرف، پریشانیوں کی طرف آئے گا تو اس کا ذہن صبر والا اور شکر والا بنے گا۔ جی۔ ورنہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بچہ کو اگر چھوٹی سی چیز بھی نہیں ملی تو وہ اس پر ناشکری کرے گا، بے صبری کرے گا، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ وہ گویا ایک برائی کی طرف، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی طرف وہ مائل ہونے کے لیے چوریاں بھی کر جاتے ہیں بعض بچے۔ تو لہذا اپنے بچوں کو ہر خواہش پوری کرنے کے بجائے ان کی اس طریقے سے ان کو صبر اور شکر کی تعلیم دیں کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، نہ کہ ناشکر۔ بہت شکریہ حضرت صاحب۔ حضرت عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے باپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، ماں باپ کی نسبت باپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے بعض جو ہے اپنی باتیں یا بعض جو ہے معاملات چھپاتے ہیں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور پھر ایسے میں بری عادات کا اور برے لوگوں میں بیٹھنے کا جو ہے ان کا مطلب رجحان پیدا ہوتا ہے ان میں۔ تو ایسے میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، بچہ جیسے عام طور پر یا فطری طور پر کہہ لیں کہ باپ سے ڈرتا ہے بنسبت ماں کے، باپ سے زیادہ ڈرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے، باپ کو بالخصوص باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو محبت دے، شفقت دے اور اس کو اپنے قریب کرے تاکہ بچہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرے۔ بعض اوقات آپ نے صحیح کہا کہ بچہ باپ سے وہ چیز نہیں کہہ پاتا۔ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ کچھ باتیں اگر وہ باپ سے نہیں کہہ پاتا تو اپنی امی سے کہہ دیتا ہے، اپنی والدہ سے کہہ دیتا ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کی بات کو سن کر، سمجھ کر پھر وہ باپ تک پہنچائے، تاکہ وہ باپ جو ہے پھر بعد میں اس کی صحیح تربیت کر سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ڈر کی وجہ سے پوری بات باپ کو نہیں کہہ پاتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ باتیں وہ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے، لیکن ماں اب وہ باپ تک نہیں پہنچاتی، یا اگر پہنچاتی ہے تو کسی اور انداز میں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ لا علم رہتا اور اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں مطلب بچے کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اول تو باپ کو خود چاہیے کہ وہ اپنے بچے سے ایک دوستانہ انداز میں، محبت والے انداز میں، شفقت والے انداز میں گویا پیش آئے، تاکہ بچہ اپنی ہر بات اپنے والد سے شیئر کرے۔ اور اگر پھر بھی، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ پھر بھی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بچہ کچھ باتیں یا کئی باتیں وہ نہیں بتاتا، اور اس میں سے کچھ باتیں وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے، تو لہذا ماں کو چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ایسی بات بتائے تو وہ فوراً اپنے بچے کے باپ کو بتا کر اور اس کی تربیت کے حوالے سے کوئی ایک اچھا سولوشن نکالے۔ جی
تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے والدین جو ہے بچوں سے فرینڈلی رویہ رکھیں اور اس میں اس طریقے سے بچوں سے رہیں کہ بچہ ان سے اپنی باتیں بھی شیئر کرے، تاکہ کسی معاملے میں اگر بچہ کسی الجھن کا شکار ہے تو پھر وہ والدین سے ٹچ میں رہنے کی وجہ سے اپنے مسائل جو ہے والدین سے جب شیئر کرے گا تو یقیناً والدین جو ہے اس مسئلے کا بہتر حل نکال سکیں گے۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دینا کیوں ضروری ہے، اور پھر خاص طور پر اسلامی تعلیم دینے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بچوں کو گویا اچھی تعلیم یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کا بنیادی حق ہے۔ صحیح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ تو ماں باپ کی طرف سے اولاد کو جو نعمت ملتی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بچے کی اچھی تعلیم اس کو دی جائے اور اس کی اچھے طریقے سے تربیت کی جائے۔ اب رہی بات اچھی تعلیم، تو دنیاوی تعلیم بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے اور دینی تعلیم تو ہے ہی اہمیت کے حامل، اور اس کا دینی اور دنیاوی بھی فائدہ ہے، اخروی بھی فائدہ ہے۔ تو بچے کی دینی تعلیم بھی اس کو مطلب اس تک اس کی رسائی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی اس کو سکھائیں، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم میں، خاص کر دنیاوی تعلیم میں، کوئی ایسی بے حیائی کی طرف یا بے لگام انداز کی طرف اس کو نہ جانے دیں کہ جس سے بجائے وہ تعلیم حاصل کر کے وہ یہ معاشرے کا ایک اچھا انسان بننے کے بجائے مزید وہ برائی کی طرف چلا جائے۔ تو لہذا تعلیم تو ضروری ہے اور تعلیم دینا چاہیے، اور یہ بچے کا حق بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے، اور اچھی تعلیم میں دنیاوی تعلیم بھی آپ دیں، اور اس نیت کے ساتھ دیں تاکہ ہمارا بچہ دنیا میں بھی وہ عزت، نام اور اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے معرفت حاصل کرے، اور دنیاوی دینی تعلیم بھی اسی اعتبار سے دیں کہ تاکہ ہمارا بچہ آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد، اور یہ ایک بڑا ہی خاص عنوان ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، تو وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج 19ویں روزے کی سحری کی جا رہی ہے، گفتگو کا عنوان ہے تربیت اولاد۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت، بچوں کو والدین سے عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ والدین ہر معاملے میں بچے پر روک ٹوک کرتے ہیں، تو والدین کا یہ رویہ کس حد تک درست ہے، یا بچوں کی یہ شکایت کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے، ہر معاملے میں تو بچوں کو روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کریں۔ صحیح۔ اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس نے کوئی اچھی ڈرائنگ بنائی، یا اس نے کوئی اچھا کام کیا، یا مثال کے طور پر کوئی اس نے گھر کا ہی کوئی کام کر لیا، پانی لا کر دے دیا، تو ٹھیک ہے، اگرچہ پانی لانا وہ ایک والدین کی خدمت کرنا وہ اپنی جگہ، لیکن اگر ہم اس معاملے میں بچے کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو اگر اس میں کوئی غلطی دیکھیں تو اچھے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اس کے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں، ہر کام میں اس کو یہ کام ایسے کیوں کیا، یہ کام کو اس انداز میں کیوں کیا، اس کام میں یہ غلطی تم نے کیوں کی، تو پھر بعض اوقات جارحانہ انداز ہوتا ہے، اور بعض گھروں کا تو اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ معاذ اللہ مار کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ہر چیز میں مارنا، یا ہر چیز میں معاذ اللہ گالی دینا، یا ان کو بار بار روکنا ٹوکنا، تو اس میں بچے کی دل شکنی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے انداز میں ان کی تربیت کریں، اور یہ بلا وجہ روکنا ٹوکنا، ہاں جہاں روکنے والے معاملات ہو تو احسن انداز میں، اچھے انداز میں ان کو روکنے کی کوشش کریں، مگر جارحانہ انداز نہ ہو، بلکہ نرمی کے ساتھ ان کو روکیں۔ اور رہی بات کہ اولاد کو اگر ہم بار بار ٹوکیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ غلط دوستوں کی صحبت
یا باہر کے کچھ لوگوں کی ایسی تربیت تو وہ پھر والدین سے متنفر کر دیتی ہے کہ ارے تمہارے گھر والے تو یا تمہارے ابو یا تمہارے والدین تو جان ہی نہیں دیتے اور وہ تو بالکل تمہیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض اوقات باہر والے یا کچھ ایسے بگڑے ہوئے دوست وہ گھر والوں سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بچوں کو بجائے ہر بات میں روکنے ٹوکنے کے ان کی احسن انداز میں تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور بعض جگہ پہ بچوں کو وجہ بھی بتا دیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر جہاں معقول معاملہ ہے بچے کو، کہ مثال کے طور پر بعض والدین اپنے بچوں کو دور جانے نہیں دیتے اکیلے، تو اس میں اگر بچے کو سمجھا دیا جائے کہ بیٹا دیکھو آپ دور جاؤ گے اور ہم یہاں پریشان ہوں گے، اللہ نہ کرے کوئی آپ کے ساتھ معاملہ پیش ہوا تو ہم یہاں پر تکلیف میں ہوں گے، آپ وہاں تکلیف میں ہوں گے، تو بیٹا اب ہماری انشاءاللہ اگر ایسا ہوگا تو ہم پوری فیملی انشاءاللہ گویا تفریح کرنے چلیں گے، ساتھ ہی چلیں گے۔ اس طریقے سے بچے کو اچھے انداز میں سمجھائیں اور روکنے کی کوشش کریں۔ باقی ہر بات میں روکنا ٹوکنا، اس سے بعض اوقات بچہ بدظن ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ احساس سے کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور پھر آگے چل کر وہ گویا ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ جی یہ دیکھا گیا ہے بالکل ایسا ناظم محترم۔ واقعی یہ رویہ جب والدین اپناتے ہیں کہ بچے کو بات بات پر روک ٹوک کی جاتی ہے، بات بات پر اس کو جو ہے سرزنش کی جاتی ہے، تو پھر بچے کا رویہ والدین سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ والدین وہ سمجھتا ہے کہ میرے دشمن ہیں اور یہ ایسا ذہن اس کا بن جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر تربیت پر فرق پڑتا ہے، تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت صاحب، مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن 27 سال کا عرصہ ہوا کہ آپ نے جو ہے طلبہ کی تربیت کے حوالے سے اس ادارے سے آپ منسلک رہے، تو آپ نے طلبہ میں کیا خامیاں دیکھی، یا کیا آپ نے دیکھا کہ طلبہ کی تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور پھر والدین کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے 1994 1994 میں جب مدرسے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تو نیا معاملہ تھا، عمر بھی میری بہت کم تھی، تو میں مدرسہ میں نے لے تو لیا۔ اچھا ماشاءاللہ جب بچے میں نے تعداد دیکھی تو 35 40 45 یہاں تک کہ بعض اوقات 52 اور 54 بچے بھی مدرسے میں رہے۔ اب ایک ہی مدرسے کا ایک ہی کمرہ تھا، اس ایک کمرے میں گویا 52 یا 54 بچے۔ اب ان کو پھر میں نے تعلیم کا جو سلسلہ شروع کیا، تعلیم کا سلسلہ شوق تو مجھے تھا، اور الحمدللہ یہی شوق مجھے آگے لے کر آیا، اور میں نے بچوں کے مدرسے کو جوائن کیا۔ حالانکہ کاروبار بھی کیا جا سکتا تھا، دوسرے معاملات بھی کیے جا سکتے تھے، مگر بچوں کو پڑھانے کا جو مجھے شوق تھا اور قرآن پاک سکھانے کا جو ایک شوق تھا، تو یہی شوق مجھے لے کر آگے آیا، اور پھر میں نے بچوں کو اچھے انداز میں ان کو تربیت کرنے کی کوشش کی، ان کو علم دین سکھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بچے بعض اوقات بڑا تنگ کیا کرتے تھے، شرارتی تھے، اور میں بھی اس وقت کوئی زیادہ میری عمر نہ تھی، 17-18 سال کی کم و بیش میری عمر تھی۔ تو اب وہ عمر تو اب میں خود یعنی کہ اتنی بڑی عمر نہ تھی، تب 17-18 سال کی عمر میں نے بچوں کو جب پڑھانا شروع کیا، یا 16 سال 17 سال اللہ بہتر جانتا ہے، تو اب اس عمر میں جب میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو میں نے بچوں کو پڑھانے میں ہی میں نے کئی چیزوں کا مجھے تجربہ حاصل ہوا۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کو محبت سے اچھے انداز میں، اور بعض اوقات تو غصہ اس قدر آتا تھا کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑا ضبط کرنا پڑتا تھا، اور بس میری نیت یہ تھی کہ میں بچوں کو ڈنڈی نہ ماروں، ان کو مطلب کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی سرزنش نہ کروں جس سے بچوں کو نقصان پہنچے، کیونکہ ہم بھی پڑھ کر آ چکے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ کو، اپنے استادوں کو دیکھا، بعض ہمارے استاد بڑی محبت سے شفقت سے انہوں نے ہمیں پڑھایا، اور آج انہی کی محبت شفقت ہے کہ آج اللہ کے کرم سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ تو ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس انداز میں ان کو لے کر چلیں کہ محبت، شفقت اور تعلیم،
اور اچھے انداز میں جب ہم ان کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے چل کر وہ خود ایک استاد بنیں گے، جی جی، خود معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ رب نے چاہا تو آگے چل کر وہ کئی لوگوں کی اصلاح کا سبب بنیں گے۔ صحیح۔ تو لہذا بچوں کو پڑھانے سے متعلق تو بڑا تجربہ رہا، اور میں نے دیکھا کہ بچوں کو، چونکہ ہمارے یہاں مدرسے میں جو بچے پڑھنے آتے تھے زیادہ تر وہ بچے تھے کہ جو صبح اسکول میں پڑھتے تھے، جی، دوپہر میں مدرسے آتے تھے، جی جی، یا دوپہر میں مدرسے آتے ہیں تو رات میں ہمارے پاس پڑھنے آتے تھے۔ تو 2 گھنٹے کی ہماری کلاس ہوتی تھی، جس میں قرآن پاک اور دیگر گویا نماز، وضو، غسل، سنتیں وغیرہ جی جی، سکھائی جاتی تھی۔ الحمدللہ کوشش میں نے پوری کی، اور کوشش یہی کی کہ ان بچوں کو مختصر سے وقت میں قرآن پاک کی تعلیم بھی ان کو دی جائے، اور سنتیں بھی سکھائی جائے، نماز بھی ان کو سکھائی جائے، وضو بھی سکھایا جائے، اور اسی طرح نماز جنازہ اور دیگر جو ہمارے کلمہ طیبہ اور گویا 6 کلمے اور ایمان مفصل، ایمان مجمل وغیرہ ان کو سکھائی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئی کہ پھر میں نے دن باندھ لیے، جی جی، کہ مطلب پیر کے دن یہ سکھایا جائے گا، تو جمعرات کے دن نماز سکھائی جائے گی، تو جمعے کے دن تربیت ہوگی۔ تو اس طرح پھر میں نے دن باندھ لیے، اور اس طرح مزید کلاسوں کو لے کر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھر ایسا ہوا کہ پھر میں پہلے اکیلا پڑھاتا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب بچوں کی تعداد بڑھی تو پھر مزید اور ایک قاری صاحب کی ضرورت پیش آئی کہ ایک مزید کلاس کا اضافہ کیا جائے، جی جی، اور پھر الحمدللہ 2 قاری صاحب نے مدرسہ سنبھالا، جی جی، اور پھر پہلے ہمارا مدرسہ پیچھے کی طرف تھا، گلی میں، چھوٹے رقبے پر تھا، اور پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے پھر بڑے رقبے پر وہ مدرسہ آیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے تقریباً 5 کلاسیں حفظ و نادرہ کی چل رہی ہیں، اور اس میں ایک ناظم ہے، اور اللہ کے کرم سے تقریباً 125 کے قریب طلبہ لڑکے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دوپہر کے بعد پھر بچیوں کا بھی مدرسہ لگتا ہے، اس میں الحمدللہ بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور بچیوں کو پڑھانے کے لیے باجی آتی ہیں، معلمہ آتی ہیں، اور وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان تھا تربیت اولاد، اور ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عاصم قادری دامت برکاتہم العالیہ آج جو ہے ہمارے یہاں مہمان تھے۔ حضرت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے یہاں پر، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے میم ٹی وی کی نشریات ملاحظہ کرنے کے لیے میم ٹی وی کی ویب سائٹ www.memtv.org پر وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میم ٹی وی کے تمام پروگرامز جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دے رہا ہے انعام جاویدان